ان کے دلوں میں یقین ہے، گویا پیغمبر کی اور اسلام کی صداقت ان کے دلوں میں یقین کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ گویا جاننے کی حد تک تو کافر اور مشرک بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے۔ یہود و نصارہ عہد رسالت میں جانتے تھے، قرآن کی شہادت ہے کہ وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ کہ یہ نبی سچا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ یہ بات ان کے گرد زبان نہیں تھی، ان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ نہ تو اللہ کے کسی بھی درجے میں فرما بردار تھے، نہ نبی کے کسی درجے میں مطیع اور اطاعت گزار تھے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہی فرق ہے ایمان اور اسلام کا۔ دونوں کی مسافت ایک ہے، سفر ایک ہے، صرف ابتدا اور انتہا کا فرق ہے۔ ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء کے اعمال پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے، اور اسلام کا سفر اعمال سے شروع ہوتا ہے، دل پہ جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان جو دل سے چلے عمل پہ نہ اتر سکے، ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ وہ اسلام جو اعضاء میں موجود ہو، بظاہر اطاعت گزاری ہو، لیکن وہ دل تک نہ پہنچ سکے، ایسا اسلام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے لیے اسلام نے قرآن میں جو اصطلاحات استعمال کی ہیں، ایک اصطلاح ہے کفر اور دوسری ہے نفاق۔ اگر دل میں اسلام ہے، اللہ کی صداقت ہے، مگر وہ اعمال تک نہیں پہنچتی، یہ کفر ہے۔ اور اگر اعمال میں اطاعت ہے، فرما برداری ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی عیدوں میں اور اسلامی شاعر میں حصہ بھی لے لیتے ہیں، مگر دل میں ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو کہ اللہ کو مطلوب ہے، تو وہ نفاق ہے۔ منافق کون تھے نبی مکرم کے دور میں؟ تو یہ دو انتہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس سے یہ شبہ نہیں ہونا ہے۔ ایمان اور اسلام کا فرق سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ یعنی ایمان یہ ہے کہ کسی کی بات پر کسی غیر، اچھا اس سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایمانیات میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ جب ایمانیات کی ساری چیزیں عقل سے ماورا ہیں، محسوسات اور مشاہدات میں آتی نہیں ہے، تو پھر عقل ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیسے دے سکتی ہے، اس کے بحث کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب آپ نے ایمانیات کا وظیفہ مکمل کر لیا، مسلمان ہو گئے، اب کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کی عقل یہ سوال پیدا کرے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، آپ کی عقل یہ سوال پیدا کرے کہ نبی سچا ہے یا نہیں ہے، آپ کی عقل یہ سوال پیدا کرے کہ اسلام کے اعمال پہ، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ سوال پیدا ہوگا، اس کا مطلب ہے آپ ایمانیات کے دائرے اور عقیدے سے خارج ہو چکے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان اور اسلام کا فرق ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا کیونکہ ایک ٹاپک پہ ہم بات نہیں ابھی کر رہے، یہ جنرل باتیں ہیں۔ اس بات کو جب آگے چلایا ہے تو اس سے تھوڑا سا ہم اپنے جو موجودہ حالات ہیں ان کا کچھ انالیسس کر کے دیکھتے ہیں۔ مسلمان کا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمان، لقمان، بڑے پیارے پیارے رضوان، خوبصورت نام ہے۔ کافروں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ انگریز ہے، جان کینیڈی نام ہے جی، کرپال سنگھ نام ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، گاندھی، مہاتما گاندھی اس کا نام ہے۔ مجھ کو بتائیے کہ مسلمان اور کافر کا فرق کیا ان ناموں کا فرق ہے؟ کہ آپ کا نام عبداللہ عبد الرحمان ہے، اس نے نام اور لکھ لیے ہیں، یا یہ کہ آپ ختنے کرواتے ہیں وہ ختنے نہیں کرواتے، یا یہ کہ آپ گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے۔ اسلام اور کفر میں یا مومن اور مسلمان میں یہ فرق ہے، مومن اور کافر میں یہ فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اللہ کبھی ایک مومن کے بارے میں جنت کا اور کافر کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فرق کچھ اور ہے، فرق یہ ہے کہ مومن اور مسلمان ایمان اور اسلام کے وظائف کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو ماننے کے بعد
اس کی اطاعت پر گامزن ہو جاتا ہے اور اس کی فرما برداری سے بچنے کی، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور نافرمانی سے جو انجام بد ہے اس سے ڈرتا ہے۔ اور کافر اس کے برعکس وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے تو ماننے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، اور نافرمانی سے جو انجام بد اس کو ملنے والا ہے اس کا ڈر بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے اللہ مومن سے راضی ہے، کافر سے ناراض ہے۔ مومن کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے، کافر کو جہنم میں پھینکنے کی بات کرتا ہے۔ تو گویا اصل چیز ایمان اور عمل ہے کہ آپ پہلے یہ جانیں اللہ کون ہے، اس کا نبی کون ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کے مطالبے کیا ہے۔ یہ جاننے کے بعد جو ہماری اس پوری کلاس کا موضوع ہے، آپ عمل کی دنیا میں اتر آئیں اور کہیں اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، اب میری رضا تیری رضا کے تابع ہے۔ پھر اللہ وہ چیز جو آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہو، اللہ اس سے ناراض ہوتا اس کو چھوڑ دیں، آپ کو وہ بری معلوم ہوتی ہو، اللہ اس سے راضی ہوتا ہو، آپ اس سے عمل پیرا ہو جائیں۔ ایک چیز آپ کی نظر میں نقصان دہ ہو، ہزاروں مضرتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہو، لیکن اللہ کا حکم آ جائے وہ کرنا ہے تو آپ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک چیز آپ کی نگاہ میں ہزاروں دنیاوی مفاد آپ کو دکھا رہی ہو اور اللہ کا حکم ہو وہ نہیں کرنا، آپ سمجھتے ہو کرنے سے کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ان سارے فوائد کو ٹھوکر مار کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نہیں کرنا۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام جو کفر کے مقابلے میں۔ بات سمجھ گئے نا؟ آپ اب ذرا غور کریں، ہمارے ہاں کتنے مسلمان ہیں؟ اس پاکستان کی سرزمین پر آپ دیکھ لیں کروڑوں مسلمان بستے ہیں۔ امت مسلمہ کی بات کی جائے تو 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان دنیا کے خطے میں بستے ہیں۔ اگر یہ سارے مسلمان آج کسی بڑے میدان میں نکل کے ایک ایک پتھر ایک کنکر پھینکنا شروع کر دیں تو بڑے پہاڑوں کا سلسلہ بن جائے۔ ایک بندہ ایک پتھر اور کنکر پھینک دینا تو پہاڑی سلسلہ قائم ہو جائے۔ لیکن صورتحال عملاً کیا ہے کہ مسلمان جو پچھلی اپنی ماضی کی درخشندہ تاریخ میں شاید کبھی بھی اتنا مفلس، اتنا لاچار، اتنا قرضدار نہیں تھا جتنا آج اتنی کثرت کے باوجود ہے۔ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا اور آج اس کو خاک میں ملایا جا رہا ہے۔ اس کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا اور آج در در پہ جھک کر بھکاری اور فقیر بنا ہوا ہے۔ ذلت، خاری، بدقسمتی یہ مسلمان کا مقدر بن چکا ہے۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، مسلمان کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں یعنی ایمان اور اسلام کے ان معیارات پہ پورا اترتے ہیں جو میں نے بھی ذکر کیے، تو مجھے بتائیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ظالم ہے؟ معاذ اللہ۔ یعنی ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ نے کہا تھا مسلمان میرا محبوب ہے، مگر چونکہ ایکچولی مسلمان تو یہاں ذلیل اور خوار ہے، اس کا مطلب اللہ ہی ظلم کر رہا ہے۔ اپنے فرما برداروں کو اس نے ظلم کی ٹٹی میں پسنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا کے تسلط اور غلبے کے تحت یہ پس رہا ہے، ذلیل اور خوار ہے، اللہ نے ظلم کیا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ ظالم نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، وہ معمولی سے احسان کو بھی بلاتا نہیں ہے۔ کوئی تھوڑی سی نیکی کر جائے وہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ کوئی ایک مرتبہ توبہ کرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف۔ وہ ظالم کہاں ہے؟ عادل ہے، منصف ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دعوی ایمان اور دعوی اسلام میں غلطی ہے۔ کہ دعوی ایمان اور اسلام اگر صحیح ہوتا تو ہم اللہ کے محبوب ہوتے، دنیا میں غالب ہوتے، حاکم ہوتے۔ کیونکہ اسلام، میں نے ابھی عرض کیا نا، اسلام میں امتیاز یہ تو نہیں کہ ایک کافر پتلون پہنتا ہے اور آپ شلوار قمیض یا فوق پہنتے ہیں۔ لباس اور زبان کا فرق۔ اسلام کوئی خاندانی اور برادریوں کا تعلق تو نہیں ہے۔